نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جعل العزة والوقار لمن تابع امري وجعل الذلة والصغار على من خالف امري او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہمارے مدارس عربیہ کی نسبت دارالعلوم دیوبند کے ساتھ قائم ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ایک انار کے درخت کے نیچے رکھی جاتی ہے۔ انار کے درخت کے نیچے پڑھانے والے استاد کا نام محمود تھا اور پڑھنے والے طالب علم کا نام بھی محمود تھا۔ اللہ نے جہاں اس جگہ کو قبولیت عطا فرمائی، اسی طرح میرے اللہ نے پڑھانے والے محمود اور پڑھنے والے محمود دونوں کو قبول فرما لیا۔ چنانچہ جو استاد تھے ملا محمود رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو کسی شاگرد نے خواب کے اندر دیکھا، پوچھا استاد محترم کیا بنا؟ ملا محمود رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بیٹا اللہ رب العزت نے ایک عمل کی برکت سے میری مغفرت فرما دی۔ پوچھا استاد محترم وہ عمل کیا تھا؟ ملا محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو خواب کے اندر جواب دیا کہ میں ایک مرتبہ طلباء کو سبق پڑھانے کے بعد جب دوپہر کو گھر گیا تو میری اہلیہ نے دسترخوان کے اوپر چاولوں کی کھچڑی رکھی۔ جب میں نے پہلا لقمہ لیا، چاول اٹھا کے منہ میں رکھے تو اس کے اندر نمک بہت زیادہ تھا۔ مجھے غصہ آیا کہ صبح سے لے کر دوپہر تک میں تعلیم دیتا رہا، پڑھاتا رہا، لیکن میری اہلیہ کو کھچڑی بنانے کا طریقہ نہیں آتا۔ فرماتے میں اندر ہی اندر اس غصے کو پی گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہا، اگر میں چاہتا تو کڑوی باتیں سنا سکتا تھا، میں چاہتا تو اسے گھر سے بھی نکال سکتا تھا، لیکن میں نے اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا۔ جب میں اللہ کے سامنے مرنے کے بعد پیش ہوا، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے محمود تو نے اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کر معاف کیا تھا، جا میں آج تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیتا ہوں۔ جو شاگرد تھے وہ بعد کے اندر شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ اللہ نے انہیں بھی قبولیت عطا فرمائی تھی۔ یہ مالٹا کی جیل کے اندر قید تھے۔ وقت کی حکومت نے ان کے اوپر بدترین تشدد کیا کہ شاید یہ لوگ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت کی حکومت نے ہمیں پھانسی دینے کا اعلان کر دیا کہ ان تمام قیدیوں کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا جائے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں خوشی خوشی اپنے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں پہنچا تو وہ زار و قطار رو رہے تھے۔ میں نے اپنے استاد سے کہا استاد محترم وقت کی حکومت نے پھانسی دینے کا اعلان کیا ہے، ہماری جان دین کے لیے قبول ہو جائے گی، شہادت کا مقام مل جائے گا، اب بھی آپ رو رہے ہیں۔
شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے حسین احمد کی طرف دیکھ کے فرمایا بیٹا حسین احمد بعض مرتبہ اللہ بندے کی جان بھی لے لیتا ہے اور قبول بھی نہیں کرتا، میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ کہیں اللہ ہماری جان بھی لے اور قبول بھی نہ فرمائے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بخاری شریف طلباء کو پڑھا رہا تھا، میں نے اپنے استاد شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، وہ صحن کے اندر چارپائی پہ ٹانگیں لٹکائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ فرماتے میں اپنے استاد کے پاس چلا گیا اور طلباء سے کہا تھوڑی دیر کے بعد سبق پڑھاتا ہوں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے استاد کے قدموں کے اندر بیٹھ کر پاؤں دبانا شروع کر دیتا ہوں، اور یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے کہ اللہ شاگرد کو استاد کی خدمت کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ شاگرد کا استاد کے اوپر احسان نہیں ہوتا بلکہ استاد کا شاگرد کے اوپر احسان ہوتا ہے جس نے خدمت کے لیے اس طالب علم کو قبول فرما لیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے میں نے پاؤں دباتے ہوئے اپنے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت سنا ہے آپ حرم تشریف لے جائیں گے اور وہیں زندگی گزارنے کا ارادہ ہے۔ استاد محترم جب مجھے مسئلہ درپیش ہوتا ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، آپ مجھے جواب دیتے ہیں، تسلی ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ حرم تشریف لے جائیں گے تو میں مسئلہ کن سے پوچھوں گا؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا انور شاہ میری دعائیں مستقل آپ کے ساتھ ہوں گی۔ یہ شاگرد کتنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استادوں کی نظر میں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پا چکا تھا کہ جن کے ساتھ اساتذہ کی دعائیں مستقل تھی۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال لیتا ہے۔ جس کے پیچھے استاد کی دعا ہوتی ہے اللہ اسے عزتوں کے تاج پہنا دیتا ہے، جس کے پیچھے استاد کی دعا ہوتی ہے وہ دنیا کے اندر کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، زوال اس بندے کی جھولی میں نہیں آ سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عروج اور بلندی عطا کر دیتی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں بڑا خوش ہو گیا، میرے ساتھ میرے استاد کی دعائیں ہیں۔ فرماتے میں اپنے استاد سے دعا لے کے جب کلاس کی طرف چلا تو مجھے پیچھے سے رونے کی آواز آئی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ زار و قطار رو رہے تھے۔ میں واپس اپنے استاد کے پاس گیا اور میں نے جا کے کہا استاد محترم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے فرمایا انور شاہ تمہیں جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تم اپنے استاد کے پاس چلے جاتے ہو، لیکن آج میں حرم جا رہا ہوں لیکن مجھے اپنے سر کے اوپر استاد نظر نہیں آ رہا۔ کاش میرا استاد زندہ ہوتا جن کی دعائیں لے کر میں مدینہ طیبہ کے اندر چلا جاتا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر تک روتے رہے، پھر وہاں سے اٹھے اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازے پہ دستک دی، اماں جان نے پوچھا کون؟ تو انہوں نے جواب دیا محمود الحسن آیا ہوں۔ پوچھا کیا لینے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا ہوں لیکن مجھے اس وقت استاد کا سایہ نظر نہیں آ رہا، استاد کی شفقت نظر نہیں آ رہی، میرا استاد حضرت نانوتوی دنیا سے جا چکے ہیں، اگر گھر کے اندر میرے استاد کے جوتے پڑے ہوں تو وہ جوتے باہر بھجوا دیں۔ اماں جان نے وہ جوتے باہر بھجوا دیے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد کی طرف دیکھا، میرے استاد نے اپنے استاد کے جوتے اٹھا کے اپنے سر کے اوپر رکھے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر روتے ہوئے عرض کیا اللہ کسی کے سر کے اوپر استاد کا سایہ ہوتا ہے، استاد کی دعائیں ہوتی ہیں، اللہ میرے سر کے اوپر آج استاد کا سایہ نہیں ہے بلکہ استاد کے
کے جوتے میں نے سر پہ رکھے ہوئے ہیں، اللہ میرے استاد کے جوتوں کی لاج رکھتے ہوئے میرے حرم کے سفر کو قبول فرما لے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح بچہ ماں کے سامنے بعض مرتبہ مار کھاتے ہوئے بلک بلک کے روتا ہے، اسی طرح شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے جوتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے اکابرین کے اندر استادوں کا ادب پایا جاتا تھا، اور جب میں اپنے اکابرین علماء دیوبند کی زندگیوں میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے اکابرین علماء دیوبند کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت زندہ نظر آتی ہے۔ وہ سنتوں کے شیدائی تھے، بلکہ اپنی جان سے بڑھ کر وہ سنتوں کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میں مبارک زندگی کو دیکھتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اکابرین علماء دیوبند کو دیکھتا ہوں تو مجھے ہو بہو پیغمبر کی سنت اپنے اکابرین کی زندگیوں کے اندر نظر آتی ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اپنی آنکھوں کے اندر سرما لگایا کرتے تھے۔ ایک تو نبی علیہ السلام سرما لگاتے تھے، اور دوسرا سرما لگانے کا طریقہ بھی تھا۔ آپ علیہ السلام کے سرما لگانے کا طریقہ یہ تھا، پہلے دائیں آنکھ کے اندر 2 سلائی لگاتے، بائیں آنکھ کے اندر 3 سلائی لگاتے، چھٹی اور آخری سلائی وہ اپنی دائیں آنکھ کے اندر لگایا کرتے تھے۔ ابتدا اختتام دائیں طرف سے ہوتا تھا، اور جب میں اپنے اکابرین کی زندگیوں میں دیکھتا ہوں مجھے یہی سنت نظر آتی ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر کے اندر ان کی آنکھوں کے اندر موتیا کی بیماری آ گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، روشنی چلی گئی، دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن رات کے وقت مستقل اپنی آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے۔ کسی خادم نے کہا کہ حضرت سرما اس لیے لگاتے ہیں تاکہ آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے، آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہو جائے، لیکن آپ کی تو آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، سرما لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ میں گنگوہ کے مرد قلندر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمتوں کے اوپر قربان جاؤں۔ حضرت نے فرمایا تمہاری نظر روشنی بینائی کے اوپر ہوگی، اور میری نظر گنبد خضرا کے مکین کی تعلیم کے اوپر ہے۔ میں نے اپنے محبوب کی زندگی کو دیکھا، میرے محبوب رات کو سونے سے پہلے اپنی آنکھ میں سرما لگایا کرتے تھے۔ میں تو اس وقت آمینہ کے لال کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ لوگ مدینہ طیبہ جاتے ہیں، مختلف چیزیں لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں میں مدینہ سے لے کے آیا ہوں، مدینہ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اس وقت جتنے بھی حضرات موجود ہیں میں سب سے ایک عاجزانہ درخواست کروں گا، جہاں اپنے لیے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، ایک دعا اپنی دعاؤں کے اندر یہ بھی شامل کر لے، اللہ اب تو حرم کے دروازے کھول دے، اللہ اب تو مکہ اور مدینہ کے دروازے کھول دے۔ ایک وقت تھا لوگ پریشان ہوتے تھے، کہا کرتے تھے پریشانیاں لے کے میں بیت اللہ کے پاس جاؤں گا، غلاف کعبہ پکڑ کے اللہ سے مانگوں گا، میری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ لوگ بیت اللہ کے پاس جاتے تھے، بیت اللہ کے اوپر نظر پڑتی تھی تو کہا کرتے تھے کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ جب بھی بندہ بیت اللہ کو دیکھتا تھا ہر چیز بھول جایا کرتا تھا۔ آج سے چند سال پہلے ایک ساس اپنی بہو اور بیٹے کے ساتھ عمرے کے سفر پہ گئی، ہوٹل کے اندر ساس کو بہو کے اوپر غصہ آیا، جو کچھ زبان میں آیا بہو کو سنا دیا، بہو سنتی رہی، روتی رہی، حتیٰ کہ جب ساس خاموش ہو گئی بہو اپنی جگہ سے اٹھی، واش روم گئی، بیسن پہ وضو کیا، وضو کر کے اپنے روم میں آئی، برقع لیا، پرس اٹھایا، کمرے سے نکلنے لگی تو ساس نے سخت لہجے کے اندر پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تو بیٹی نے بہو نے روتے ہوئے جواب دیا میں بیت اللہ کے رب کو تیری شکایت لگانے کے لیے جا رہی ہوں، یہاں آ کے بھی تو مجھے معاف نہیں کرتی۔ جب ساس نے سنا اپنی بہو کے قدموں کے اندر گر پڑی، پاؤں پکڑ کے کہنے لگی بیٹی یہیں پہ معاف کر دے، بیت اللہ کے رب کو میری شکایت نہ لگانا، اگر تو نے غلاف کعبہ پکڑ کر بیت اللہ کے رب کو میری شکایت لگائی میری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس وقت خواتین کو بھی پتا تھا کہ بیت اللہ کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں، گنبد خضرا کے سائے کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں
ہمیں ان مقبول جگہوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ بار بار اللہ سے دعا کریں گے، اللہ وہاں ضرور پہنچائے گا۔ تو میں مدینہ کی بات کر رہا تھا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی بندہ رومال کا ہدیہ لے کے آیا، حضرت میں مدینہ طیبہ سے آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ حضرت گنگوہی نے رومال کو سینے پہ رکھا، آنکھوں پہ رکھا، رومال کا بوسہ لیا، تو کسی شخص نے کہا کہ حضرت یہ رومال تو فلاں ملک کے اندر تیار ہوتے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی ہاں میں اچھی طرح جانتا ہوں فلاں ملک کے اندر بنتا ہے، لیکن اس رومال کو مدینہ طیبہ کی ہوا لگ چکی ہے، اس رومال کے اندر مدینہ کی ہواؤں کے جھونکے اور ٹھنڈک پائی جاتی ہے۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھتا ہوں، اپنے اکابرین کی زندگیوں کو دیکھتا ہوں، تو مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، سنتیں میرے اکابرین کی زندگیوں کے اندر نظر آتی ہے۔ میرے محبوب ابو بکر کو لے کے جب غار ثور کے اندر تشریف لے جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر 3 دن تک رہتے ہیں۔ جب میں یہی ادا اپنے اکابرین علماء دیوبند کے اندر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں دیکھتا ہوں تو یہ ادا مجھے وہاں بھی نظر آتی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے، آپ 3 دن کے لیے روپوش ہو گئے، پھر منظر عام پہ آ گئے تو کسی نے کہا حضرت آپ کی جان کو خطرہ ہے، چھپ جائیں، روپوش ہو جائیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اپنے پیغمبر کی سنت کے اوپر عمل کر لیا، اگر وقت کی حکومت پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دے میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں بھی سنتوں کے شیدائی نظر آتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھولوں کا باغیچہ لگانا تھا تو خدام سے فرمایا یہاں پہ گلاب لگا دیا جائے۔ کسی نے کہا حضرت چنبیلی کی خوشبو زیادہ ہوتی ہے، آپ چنبیلی کا حکم کریں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں بلکہ گلاب ہی لگانا ہے۔ گلاب لگایا گیا۔ کسی نے پوچھا حضرت گلاب کے اندر راز کیا پایا جاتا ہے؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے ذخیرہ احادیث کے اندر پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پسینہ آتا تھا تو پسینے سے گلاب کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ جب میں گلاب کو دیکھوں گا مجھے اللہ کے نبی کا پسینہ یاد آ جائے گا، جب میں گلاب کی پتیوں کو دیکھوں گا تو مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معطر خوشبودار پسینہ یاد آ جائے گا۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ اور جب میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان کے اندر سنتوں کی اتباع نظر آتی ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال تک مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر حدیث پاک کا درس دیا۔ ایک مرتبہ حضرت مدنی کو پیغمبر کی قبر مبارک کے پاس جانے کی سعادت ملی تو اپنی داڑھی کے ساتھ اس جگہ کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ کسی کی نظر پڑی تو کہنے لگے حضرت یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جن کی سنت ہے میں تو انہی کے اوپر قربان کر رہا تھا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ طیبہ سے اپنے علاقے کے اندر تشریف لائے تو دار الحدیث کے سامنے ایک باغیچہ تھا، آپ نے فرمایا یہاں کیکر کا درخت لگا دیا جائے۔ تو کسی نے کہا حضرت کیکر کے درخت پہ گلاب تو نہیں لگتا، رات کی رانی کا پھول نہیں لگتا، چنبیلی کا پھول نہیں لگتا، خالص کانٹے لگتے ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اچھی طرح جانتا ہوں کیکر کے درخت پہ کانٹے لگتے ہیں، لیکن کیکر کے درخت کو دیکھ کر مجھے بیعت رضوان یاد آ جایا کرے گی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر 1400 صحابہ کرام سے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لی تھی وہ کیکر کا درخت تھا۔ جب میں کیکر کے درخت کو دیکھوں گا مجھے اللہ کے نبی یاد آ جائیں گے، مجھے پیغمبر کا وہ ہاتھ یاد آ جائے گا
جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میرے پیغمبر کا وہ ہاتھ یاد آ جائے گا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ میرے اکابرین ایک ایک سنت کے شیدائی نظر آتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، نہ ہو ذکر مبارک آپ کا ورد زباں کیوں کر، نہ ہو ذکر مبارک آپ کا ورد زباں کیوں کر، میں ہوں روز ازل سے عاشق شیدا محمد کا، فرشتے قبر میں پوچھیں گے گر تو کس کا ہے تو کہہ دوں گا ہوں بندہ خدا کا اور شیدا محمد کا۔ خدایا جب میری اس قالب خاکی سے جان نکلے زبان پر اس گھڑی جاری رہے کلمہ محمد کا۔ خدا بھی حشر میں پوچھے گا گر تو عاشق کس کا ہے تو کہہ دوں گا محمد کا محمد کا محمد کا۔ جو نبی علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کر کے جائے گا اللہ پوچھے گا تو کس کا عاشق تھا، کس سے محبت کرتا تھا، تو اس کی زبان کے اوپر فوراً آمنہ کے در یتیم کا نام آ جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اکابرین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ایک ایک سنت کے اوپر عمل کریں، ایک ایک سنت کو زندہ کریں۔ جب ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائیں گے۔ آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے کے اندر نماز کا وقت ہوا، آپ نے بلال سے فرمایا بلال اذان دو۔ بلال اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، کانوں کے اندر انگلیاں ڈال کے اذان دینا شروع کر دی۔ قریب لوگوں کے مکانات تھے، بچے اپنے گھروں سے نکل کر بلال کے پاس آئے اور بلال کی اذان کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ جب اذان ختم ہوئی تو میرے پیغمبر نے بچوں سے فرمایا ادھر آؤ، تو سارے بچے بھاگ گئے مگر ایک بچہ سمجھدار بڑا اپنی جگہ پہ کھڑا رہا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا قریب آؤ۔ جب وہ بچہ قریب آیا میرے پیغمبر نے فرمایا بیٹا کیا کر رہے تھے؟ اس بچے نے بلال کی طرف اشارہ کر کے کہا ان کی نقل اتار رہا تھا۔ اچھا کیسے نقل اتار رہے تھے؟ بچے نے کانوں کے اوپر ہاتھ رکھا اور بلال کی طرح اذان دینا شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بچہ یہ کہہ کے خاموش ہو گیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا بیٹا آگے پڑھو۔ بچہ خاموش۔ یہ بچہ اتنا سمجھدار تھا، اسے پتہ تھا کہ اگلے جملے کے اندر اپنے ہی عقیدے پہ چوٹ پڑتی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا بیٹا ایک مرتبہ آہستہ آواز سے پڑھ لو تاکہ میرے کان تو سن سکیں۔ تو بچے نے آہستہ آواز سے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب بچے نے آہستہ آواز سے کہا تو آمنہ کے در یتیم نے فرمایا جا بیٹا اپنا کام کر۔ بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ اب کہاں جا سکتا ہوں، جن کا نام لیا اب تو میں انہی کے ساتھ رہوں گا۔ میرے پیغمبر کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا میرے پیغمبر کے سامنے 10,000 صحابہ کا لشکر کھڑا تھا۔ مسجد حرام کے اندر مؤذن متعین کرنا تھا۔ میرے پیغمبر نگاہ انتخاب دوڑا رہے تھے آذان کے لیے کس کو متعین کیا جائے۔ میرے پیغمبر کی ما زاغ البصر والی نگاہ اسی بچے کے اوپر پڑ جاتی ہے جس نے بلال کی آذان کی نقل اتاری تھی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا بیٹا قریب آ جاؤ، آج کے بعد مسجد حرام میں آذان تو نے دینی ہے۔ پھر وہ بچہ تقریباً 40 سال تک متواتر بیت اللہ کے اندر اذانیں دیتا رہا، اور آج کی دنیا اس بچے کو حضرت ابو محذورہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ابو محذورہ نے بلال کی نقل اتاری، اللہ نے مسجد حرام کا مؤذن بنا دیا۔ اگر آج کے دور میں میں اور آپ بلال کے سردار بلال کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاریں گے اللہ ہمیں بھی عزت عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔